فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر. کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مجھ سے پہلے آپ بیانات سماعت فرما چکے ہیں. ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل عباس صاحب ابھی تشریف لائے ہیں. امید ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی خطاب فرمائیں گے، ورنہ کم از کم دعا لازمی کروائیں گے. اور مجھ سے پہلے مولانا اکمل عباس صاحب بھی خطاب فرما چکے ہیں. مولانا مفتی محمد عثمان حنیف صاحب مدظلہ العالی بڑا تفصیلی مدلل اور محقق تحقیقی خطاب فرما چکے ہیں. مجھے لگتا ہے اب تھکے بیٹھے
سب تو نہیں ہے سنیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک دیہاتی کا دیہاتی وہ رات کو کھیتوں کے اندر لگا رہا تھا پانی لگا رہا تھا. اوپر سے آ گئی بارش. جب بارش برسی وہ اس کھال کے ساتھ چل رہا تھا جسے ہم ڈنڈی کہتے ہیں. پھسلن پیدا ہو گئی, اس کا پاؤں پھسلا, وہ گرا زمین پہ, اس کی ٹانگ پہ آ گئی چوٹ. کہتا ہے اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ سمجھا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کیونکہ بارش ہو رہی تھی. ساتھ ہی آسمان سے بجلی کا لشکارہ پڑا. وہ دیہاتی آگے سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو میری زبان پہ یقین نہیں ہے کہ آپ لیٹ مار کے دیکھ رہے ہو تو آپ میرے گلے سے حساب لگا رہے ہوں گے آپ تھکے یا نہیں تھکے, لیکن میں تھکا ہوا ہوں, میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے. جیسے مفتی محمد عثمان صاحب مدظلہ العالی فرما رہے تھے کہ ربیع الاول کے اندر مختلف عنوانات ہوتے ہیں اور ہم بھی یہی عنوان لے کر آئے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت اور الفت ہے. اس لیے آپ یہاں پہ جمع ہوئے, ہم بھی آئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار ہونے توجہ کریں. میں بات کو بلا تمہید شروع کر رہا ہوں. ہمیں آقا سے محبت ہے, ہمیں اس آقا سے محبت کیوں نہ ہو جس کو اللہ نے مقام, مرتبہ اور شان یہ عطا کر رکھی ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کو اس نے کاٹا, کاٹ کے پکایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بکری کو رکھا. میرے آقا کھانے لگے, توجہ کرنا, میرے آقا کھانے لگے. آپ جانتے ہیں بکری زندہ ہو وہ پھر بھی گفتگو وہ نہیں کر سکتی جو انسان کرتے ہیں. یہ تو ذبح ہو کر, ذبح ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, پھر اس کو ہنیا کے اندر رکھ کے آگ پہ پکا دیا گیا ہے. پھر آقا کے دشمن نے اس کے اندر زہر رکھ کے میرے آقا کے سامنے رکھا ہے. میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا, اپنے منہ کے قریب لائے, وہ کٹی ہوئی بکری بولتی ہے آقا مجھے مت کھائیے, میرے اندر زہر ہے. منہ سے محبت کیوں نہ ہو کہ بکری بول کے بتائے آقا کٹی ہوئی کہ آقا مجھے نہ کھائیں, میرے اندر زہر ہے. اس محبوب سے محبت کیوں نہ ہو. مولانا ریاض صاحب آپ کو سنا رہے تھے کہ 14ویں رات کا چاند تھا. توجہ کرنا, یہ چاند کتنا حسین و جمیل ہے, اس کو اپنے حسن اور جمال پہ نازتا. لوگ چاند کی مثالیں دیا کرتے تھے, اس کا حسن, اس کا جمال, یہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. لیکن توجہ کرنا, یہی چاند ہے جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا, اپنے جمال پہ ناز تھا. ایک دن آتا ہے یہ چاند اپنا حسن و جمال دیکھتا ہے, یہ چاند اپنی روشنی دیکھتا ہے, یہ چاند اپنی خوبصورتی دیکھتا ہے, پھر میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے. اس چاند کو کہنا پڑتا ہے وہ آ گئے ہیں کریم بن کر, نصیب سب کے سنور گئے ہیں. وہ آ گئے ہیں کریم بن کر, نصیب سب کے سنور گئے ہیں. یہ نظم صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں. بہت ناز تھا خود پہ لیکن, بہت ناز تھا خود پہ لیکن, وہ جب سے دیکھا ہے, وہ جب سے دیکھا ہے حسین چہرہ, وہ جب سے دیکھا ہے نوری مکھڑا, خمار سارے اتر گئے. چاند بھی کہتا ہے تکبر میرا ختم ہو گیا. آقا کے چہرے کو دیکھ کر توجہ کرنا, ہمیں اس محبوب سے محبت کیوں نہ ہو. یہ محبوب آئے, اس محبوب کی وجہ سے اللہ نے انسانیت
آقا کے کس کس بات کی بات کروں، توجہ کرنا، آقا کی کس شان پہ بات کروں۔ اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ یہ عطا کر رکھا ہے، اللہ نے پاک ایسا بنایا ہے کہ ناپاک چیز جس کے اندر شبہ بھی تھا، میرے رب نے پیارے محبوب کے قریب وہ چیز کو آنے نہیں دیا۔ یہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، یہ چھوٹی سی مکھی ہے، ہر بندہ جانتا ہے اسے مکھی کہا جاتا ہے۔ اس مکھی کا کام کیا ہے؟ یہ مکھی گندی جگہ پہ جا کے بیٹھ جایا کرتی ہے۔ میرے رب نے اس مکھی کو کبھی بھی محبوب کے جسم اطہر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ ناپاک ہے، تو ناپاک چیز میرے رب نے کبھی بھی محبوب کے قریب آنے نہیں دی ہے۔ لیکن جو چیز پاک ہے رب نے اسے محبوب سے دور کبھی رہنے نہیں دیا۔ اب توجہ کرنا، یہ مکھی ناپاک ہے، میں کہا ربا یہ ناپاک ہے، میں نے مانا ناپاک جگہ پہ جا کے بیٹھ جایا کرتی ہے، لیکن ربا تو خالق ہے نا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ربا تو ہر چیز پہ قادر ہے، ربا تو ایسا کرتا اسی جنت سے کچھ مکھیاں ہوتی جن کو تو پیدا کر دیتا، انہیں حکم دیتا تو انہیں کبھی ناپاک جگہ پہ جا کر نہیں بیٹھنا، تم نے بیٹھنا ہے تو پاک جگہ پہ بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو مقدس جگہ پہ بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو مطہر جگہ پہ بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو مزکا جگہ پہ بیٹھنا ہے، کھانا ہے تو پاک کھانا ہے۔ ربا تو ان کو پیدا کر دیتا اسی جنت سے ہوتی، ناپاک جگہ پہ کبھی بھی جا کے نہ بیٹھتی، یہ پاک ہوتی، پاک جگہ پہ بیٹھتی، یہ پاک ہوتی، پاک کھاتی، پھر میرے آقا کے چہرے پہ آ کر بیٹھ جاتی، کیونکہ یہ پاک تھی، آقا کا جس میں اطہر بھی پاک تھا۔ ربا تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ وہ پاک ہوتی، اگرچہ مطہر ہوتی، اگرچہ مقدس ہوتی، ان کی خوراک بھی پاک ہوتی، وہ نبی کے پاک جسم پہ آ کر بیٹھ جاتی، لیکن پھر بھی کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کیونکہ اسی جنت سے ہے، وہ مکھی ناپاک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ رب فرماتے ہیں اگرچہ پاک ہوتی لیکن شبہ پھر بھی ہو جاتا، کوئی سوچ سکتا تھا ہو سکتا ہے ناپاک ہو، پھر ناپاک نبی کے پاک جسم پہ آ کے بیٹھ گئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسا شبہ بھی برداشت بھی توجہ ہے، ناپاک چیز کا شبہ نبی کے بارے میں میرے رب کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ پھر توجہ کر، چلنا ہجرت کی رات میں نے کیا دیکھا ہے، میرے آقا پاک ہے، آقا کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ آقا پاک ہے، ہجرت کی رات ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے عرض کیا، آقا یہ علاقہ پتھریلا ہے، آقا دشواری ہے، آقا لمبا سفر ہے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں صدیق آپ کو اٹھا کے وہاں تک لے جاؤں گا۔ اب توجہ کرنا، تو میں نے کہا رب برداشت نہیں کرتا ناپاک چیز آقا کے قریب آئے، میرے آقا کی پشت حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہے، اس سے پتا چلا حضرت صدیق اکبر کا کندھا اگر پاک نہ ہوتا میرے آقا صدیق اکبر کے کندھوں پہ سواری نہ کرتے، میرے صدیق کا سینہ اگر پاک نہ ہوتا میرے آقا کی ٹانگ مبارک حضرت صدیق اکبر کے سینے پہ توجہ نہیں ہے، سینے پہ نہ آتی، آپ کے دل پہ نہ آتی، آپ کے قدم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک کے ساتھ نہ لگتے، تو پتہ چلا کندھے پاک ہیں، آقا کا جسم لگ رہا ہے، پتہ چلا صدیق کا دل پاک ہے، آقا کے ساتھ لگ رہا ہے، پتہ چلا صدیق کا سینہ پاک ہے، آقا کے جسم اطہر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے جس کو درد ہوتی ہے صدیق کے نام سے، کہتا ہم نے کب کہا یہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، ہم تو مانتے ہیں
یہ کلمہ پڑھتا تھا، یہ محبت کے دعوے بھی کرتا تھا۔ تو میں نے کہا جب تو خود مانتا ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، تکلیف کیا ہے؟ کہتا اوپر اوپر سے پڑھتا تھا، اندر سے نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں نے کہا تجھے بتاؤں، صدیق کا اندر بھی پاک تھا، صدیق کا اندر بھی پاک جو ہے، صدیق کا اندر بھی پاک تھا۔ جناب کو کیسے؟ میں نے کہا آقا غار میں چلے گئے، جب غار میں گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے، آقا آرام کر رہے ہیں، تو پتہ چلا صدیق کی گود بھی پاک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ لکھتی ہے ایک بل رہ گئی تھی، جس بل کے اندر ایک کالا تھا اس دور کا، لیکن ایک کالا آج کے دور کا ہے۔ اس دور کے کالے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ ڈانگ مارا۔ کیا مارا؟ سمجھا؟ ڈانگ مارا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تاریخ لکھتی ہے ڈانگ مارا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چیخے نہیں، چلائے نہیں، وبیلا نہیں کیا۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ پیٹنا شروع نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر کو درد تو ہوئی، لیکن آقا کے آرام میں خلل نہ آیا، آپ نے جنبش نہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ درد بڑھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو نکلا اور آقا کے چہرے پہ گرا۔ توجہ نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا نعرہ شان صحابہ، نعرہ رسالت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو نکلا، زمین پہ نہیں گرا، زمین پہ گر سکتا تھا، آقا کے قدم مبارک پہ گر سکتا تھا، آقا کے ہاتھ مبارک پہ گر سکتا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے نہ ہاتھ پہ گرا نہ قدم پہ گرا، حضرت صدیق اکبر کا آنسو آقا کے چہرے پہ گرا۔ آقا کے تو آنسو نکلتا کہاں سے؟ اور آنکھ کے اندر سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ اندر سے آنسو نکلا، آقا کے چہرے پہ گرا۔ رب نے دکھلا دیا بکواس کرنے والوں، صدیق کا ظاہر بھی پاک تھا، صدیق کا باطن بھی پاک تھا۔ یہ پانی، یہ آنسو صدیق کے اندر سے نکلا۔ رب نے یہ گواہی دلوا دی ہے کہ صدیق کا باہر بھی پاک، صدیق کا اندر بھی پاک۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، قلب میں عشق صحابہ سے اجالا ہوگا، قلب میں عشق صحابہ سے اجالا ہوگا۔ ارے او بے خبر، تیرے گناہوں کا ازالہ ہوگا۔ جو سمجھتا ہے عبادت ہے تبر نوازی، جو سمجھتا ہے عبادت ہے تبر نوازی، ایسے بدبخت کا منہ حشر میں کالا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا پاک ہے، تو رب نے ناپاک چیز آقا کے قریب آنے نہیں دی۔ جو پاک تھا اسے رب نے آقا سے دور رہنے نہیں دیا۔ صدیق پاک تھا، رب نے محبوب کو دیا۔ عمر پاک تھا، اللہ نے عطا کیا۔ عثمان پاک تھا، اللہ نے عطا کیا۔ تو جو کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پاک تھے، تو اللہ نے میرے آقا کی جولی کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اب توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اب توجہ، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا رات کو آرام فرما رہے تھے، آقا کی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، برتن پڑا ہوا تھا ایک کونے میں، آپ نے اس کے اندر پیشاب فرما دیا۔ وہ فرماتی ہیں مجھے پتا نہیں تھا، رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے کیا کیا، مجھے پیاس لگی، وہ برتن اٹھایا، میں نے پانی پی کے، پانی سمجھ کے پیا اور رکھ دیا۔ صبح کو آقا اٹھے، آقا نے فرمایا ام ایمن وہ برتن پڑا ہے نا، وہ برتن پڑا ہے،
اس کو اٹھا، اس کے اندر جو چیز ہے نا اس کو باہر پھینک، اس کو جو کرنا۔ حضرت ام ایمن عرض کرتی ہیں آقا وہ تو میں نے پی لی ہے، وہ تو میں نے توجہ نہیں، وہ تو میں نے پی لیا ہے۔ آقا مسکرا پڑے۔ آقا حضرت ام ایمن حیران، آقا نے فرمایا ام ایمن اس کے اندر میں نے پیشاب فرمایا تھا، تو نے پی لیا ہے، اب جب تک تو زندہ رہے گی تیرے پیٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری توجہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اس سے پتہ چلا آقا تو پاک، آقا کا بول بھی پاک ہے۔ جس کے پیٹ کے اندر آقا کا بول پیشاب چلا جائے اسے کبھی پیٹ کے اندر بیماری نہیں آتی۔ ارے وہ عثمان، وہ علی، وہ طلحہ، وہ زبیر، وہ ابوبکر، وہ عمر، جنہوں نے آقا کا جھوٹا پانی پیا، جنہوں نے آقا کا جھوٹا کھانا کھایا، ارے جنہوں نے آقا کی ایک ایک چیز کو دیکھی ہے، بتا اگر ام ایمن کے پیٹ میں آقا کا بول چلا جائے اس کے پیٹ کے اندر بیماری نہیں آتی۔ یہ صحابہ جو آقا کا جھوٹا کھا لیں، یہ صحابہ جو آقا کا جھوٹا پی لیں، وہ صحابہ جو آقا کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، وہ صحابہ جو آقا کے مقتدی بنے، وہ صحابہ جنہوں نے آقا سے قرآن سیکھا، بتا ان کے اندر شرک اور کفر کی بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے؟ جو کہے نا وہ خود بیمار ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کو بخار ہو نا، بخار ہو، اس کو آپ چینی دیں، کیا دیں؟ کیا کہتا ہے؟ کڑوی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایسے کیا ہے؟ کڑوی ہے۔ بے کچھ سے کہنا کیا ہے؟ بھئی کڑوی چینی نہیں، تیرے بخار کی وجہ سے تیرا مزاج کڑوا بن گیا ہے۔ جو صحابہ پہ بھونکے اسے ہم یہ کہیں گے صحابہ تو پاک، صحابہ تو اولئک ہم المؤمنون حقا ہے۔ جو صحابہ پہ تبرہ کرے ہم اسے یہ کہیں گے صحابہ کے اندر یہ بیماری نہیں، یہ بیماری تیرے دل کے اندر ہے، یہ بیماری تیرے سینے کے اندر ہے، یہ کفر تیرے سینے کے اندر ہے، یہ بدعت تیرے سینے کے اندر ہے، یہ شرک تیرے سینے کے اندر ہے۔ صحابہ تو میٹھے ہیں۔ صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کیا ہے؟ اور بتائیں آپ کسی بچے کو چینی دینا، بچہ شوق سے کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ شوق سے کھاتا ہے، میٹھی ہے نا، بزرگ کھائے شوق سے کھاتا ہے۔ آپ کسی کو دے دینا مرچ، کیا دے دیں؟ کڑوی چیز دے دیں، بچہ تو بچہ، بوڑھا بھی پھینک دے گا، کڑوی ہے پھینک دے گا۔ تو پتا چلا اگر صحابہ میٹھے نہ ہوتے، اگر صحابہ میٹھے نہ ہوتے، اگر صحابہ رحم دل نہ ہوتے، اگر صحابہ محبت والے نہ ہوتے، اللہ کا قرآن رحماء بینہم نہ کہتا۔ اس سے پتا چلا صحابہ میٹھے تھے۔ رب نے کہا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ جو کہے صحابہ آپس میں لڑتے تھے، ہم کہیں گے کتا تو ہے۔ قرآن کیوں کہتا میٹھے تھے؟ قرآن کیوں کہتا شیر و شکر تھے؟ ہم تیری مانے یا قرآن کی مانے؟ کس کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ ہم نہیں کہتے کون کیا ہے، ہم یہ کہتے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کیا توجہ کرنا، قرآن کیا کہتا ہے توجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ آقا پاک ہے، آقا نے صحابہ کو پاک بنایا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو پاک اور صاف کیجئے۔ میرے پیغمبر نے پاک اور صاف کیا ہے، میرے پیغمبر نے صحابہ کو جھوٹ سے پاک کیا، میرے پیغمبر نے صحابہ کو کفر سے پاک کیا، میرے پیغمبر نے صحابہ کو شرک سے پاک کیا۔ تو اللہ نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو جھوٹ سے پاک کیا، اور قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو
صرف ایمان والوں سے کہا کونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ مل جاؤ. کس کے ساتھ مل جاؤ؟ توجہ نہیں ہے، سچوں کے ساتھ مل جاؤ. پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتانا سچے کون ہیں؟ قرآن بتاتا ہے صحابہ سچے ہیں. صحابہ اللہ نے جھوٹ سے پاک کیا اور قرآن میں اعلان کیا اولئک هم الصادقون. میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ سچے ہیں. مجھے اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ مل جاؤ. سچوں کے ساتھ ہم تو جو صحابہ کے ساتھ مل جائے وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ اور جو صحابہ کو چھوڑ دے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جھوٹا. صحابہ پاک ہیں، جو ان کے ساتھ چلے وہ کون ہے؟ بولو پاک ہے. اور جو صحابہ کو چھوڑ دے وہ ناپاک ہے، وہ کون ہے؟ کیونکہ پاک اور ناپاک چیز ایک جگہ جمع ہو سکتے نہیں ہیں. آپ من دودھ لے لیں، من شہد لے لیں، لیکن اس کے اندر ایک من دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، مجھے بتائیں یہ دودھ پاک رہتا ہے؟ بتائیں یہ شہد پاک رہتا ہے؟ تو اس سے پتا چلا جو بندہ صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، جو صحابہ کو ناپاک کہتا ہے، اللہ کی قسم مسجد کے اندر بیٹھا ہوں جس صحابہ پہ نہیں، نبی کی تعلیم پہ، نبی کی تربیت پہ اعتراض کر رہا ہے، جو نبی کی تعلیم پہ، نبی کی تربیت پہ، نبی کی استادی پہ اعتراض کرتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا نا. تو ہم نے کہا ہم یہ کیوں کہتے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتا مسلمان نہیں؟ مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کا بول آقا کا براز بات، بلکہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے با محمد با وقار. کیا لکھا ہے؟ با محمد با وقار. اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتا مبارک پہنا تھا، یہ تو مبارک تھا تو چمڑے کا نا، پہنا تھا، اس کو کہتے ہیں نالان پاک. کیا کہتے ہیں؟ میں جو بندہ نبی کے نالان پیر کو جتڑی کہہ دے یہ بندہ واجب القتل ہے. اس کی وجہ یہ چمڑا عام چمڑا نہیں ہے، اس چمڑے کی نسبت میرے پیارے محبوب کے قدم کے ساتھ ہو چکی ہے. مجھے بتا وہ چمڑا جو گلیوں میں پھرتا ہے، وہ چمڑا کبھی کہیں پڑا ہوتا ہے، وہ چمڑے کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے. فرمایا اس کی عزت لازم ہے، اس کا اکرام فرض ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے. اس چمڑے کی توہین کرے تو مسلمان نہیں ہے. صدیق کی توہین کر کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں. تو قرآن نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر صحابہ کو مانو گے نا، صحابہ کا ایمان مانو گے تمہارا ایمان مانا جائے گا. اگر صحابہ کا ایمان نہیں مانو گے پھر ایمان ہے کیوں؟ جب صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو ایمان صحابہ جیسا لے آؤ، ہدایت پا جاؤ گے. تو اس سے پتا چلا اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، اگر صدیق کے نقش قدم پر چلو گے، عمر کے نقش قدم پر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، حسن حسین، عائشہ، حفصہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایمان ہے. تمہارا ایمان ہے. تو آپ زیادہ بحث نہ کریں، دیکھیں بات جو صحابہ کے نقش قدم پر ہے سمجھو مسلمان، سمجھو کیا ہے. آگے قرآن کو ان تولوا فانما هم فی شقاق. جو صحابہ سے کٹتا ہے نا یہ ادھر گیا. کہاں گیا؟ ادھر جنت ادھر جہنم. وہ کہاں گیا؟ جنت لینی ہے تو صحابہ کے در پہ آنا ہوگا. اگر صحابہ کا در چھوڑو گے کامیاب ہو سکتے نہیں ہو. تو اس لیے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اللہ سے دعا ہے اللہ سے ایمانوں کے اندر عمل کرنے کی